کی آیت نمبر 62 اور 63 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بلائی ہے، حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنم کے آگے آگے وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے جہنم کے اندر ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، اور یہ بات بھی کہ ان کی ملکیت میں کوئی دوسرا شریک ہو، اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے گھر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو یہ لوگ زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتے، یا اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیتے، یا اس کو پہاڑ سے گرا کر اس کو ہلاک کر دیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، اور فرمایا کہ اپنی ملکیت کے اندر دوسرے کا شریک بننے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ لیکن جو رب زمینوں آسمان کا مالک ہے، جس نے ہر ذرے کو پیدا کیا، اس رب کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی اپنے رب کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہی چیزوں کا دعویٰ کرتے تھے یہ لوگ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دوسرا شریک بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ مشرکین جو چیزیں اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے لیے پسند کر کے انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ناقص مال علیحدہ کرتے ہیں اور بتوں کے لیے اعلیٰ مال جدا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق پر گمان کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور مخلوق مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائی جائے تو ہمیں ہی جنت ملے گی، کیونکہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں کہہ کر یہ گمان کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی جھوٹی بات کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ حقیقت میں ان مشرکین مکہ کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے اور جہنم کے اندر چھوڑ دیے جائیں گے، پھر وہاں سے کبھی بھی نہ نکالے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ اور اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ اے محبوب، تیرے رب کی قسم کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سابقہ امتوں کی طرف جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، انہوں نے بھی آپ کی طرح اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، صرف ایک رب کی عبادت کرنے کو کہا۔ شریعتیں تمام انبیاء کرام کی اپنی اپنی تھیں، لیکن عقیدہ تمام کے تمام انبیاء کرام کا ایک ہی تھا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے اپنے احکامات تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اپنے احکامات تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کے اپنے احکامات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اپنے احکامات تھے کہ آپ کی شریعت میں اگر بدن پر کئی نجاست لگ جاتی تھی تو اتنی سخت آپ کی شریعت تھی کہ اس بدن کو کینچی کے ساتھ کاٹنے کا حکم ہوتا تھا۔ اگر کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو اس کپڑے کو بھی کاٹنے کا حکم ہوتا تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اپنی تھی، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ اپنی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شریعت میں اگر بدن پر نجاست لگ جائے تو پانی سے آپ دھوئیں تو آپ کا بدن پاک ہو جائے گا، کپڑے پر نجاست لگ جائے تو پانی سے آپ دھوئیں تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی امتوں میں نماز کے لیے ایک خاص جگہ ہوا کرتی تھی کہ اس جگہ سے اگر ہٹ کر کوئی نماز پڑھتا تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر فرمایا تمہیں زمین کا جو بھی خطہ پاک ملتا ہے اس خطے پر آپ نماز پڑھیں، اللہ آپ کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ اور ان لوگوں کی امت کے اندر تیمم کا کوئی بھی تصور نہیں ہوا کرتا تھا، جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز قبول کی جائے گی۔
تو انبیاء کرام کی شریعتیں مختلف تھیں، عقیدہ سب کا ایک ہی تھا. سب انبیاء کرام نے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اپنی نبوت اور رسالت کو ماننے کے بارے میں لوگوں کو تبلیغ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کرنے اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیا. جبکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور بتوں کی عبادت پر قائم رہنے کو ان کی نظروں میں یعنی مشرکین مکہ کی نظروں میں خوشنما بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو رد کر دیا. تو دنیا و آخرت میں شیطان ان کا ساتھی ہو گیا، وہ نہایت ہی برا ساتھی ہے. قیامت کے دن جب یہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت فرمایا شیطان ان کو کوئی بھی نفع نہ پہنچا سکے گا، بلکہ اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور دوسرا اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا، ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ اے محبوب، مشرکین مکہ نے جو آپ کو جھٹلایا، آپ علیہ السلام کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں، آپ اپنے قلب اطہر کو رنجیدہ نہ کریں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے تمام کے تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.